لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام: وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ومضاف إليك. صلوات بر محمد و آل محمد. گفتگو ہماری چل رہی ہے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے رسالت الحقوق کے ذیل میں کہ اولاد کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک بات یہ نوٹ کر لو کہ انہو منک و مضاف الیک، یہ تم سے ہے اور دنیا میں اچھا کرے یا برا کرے یہ تم سے جوڑ کے دیکھا جائے گا. تو اب اس سلسلے میں بچے کی پرورش سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے، اور کیسے ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اور کل بات یہاں تک آئی کہ اگر اللہ نے کسی کو کئی فرزند دیے ہیں تو اس میں مساوات ہونی چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر 2 بچے ہمارے ہیں، 2 بیٹیاں ہماری ہیں، 2 لڑکے ہمارے ہیں، یا 1 لڑکا 2 لڑکی، 2 لڑکا 1 لڑکی ہے، تو سب کا مزاج ایک ہو، یا سب کی عقل ایک ہو، یا سب کی صلاحیت ایک ہو. تو اندر آپ کے کیا ہے وہ الگ چیز ہے. ظاہر کیا ہونا چاہیے کہ بچوں کے اندر برابر سے آپ کا ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے. چنانچہ کل 2 روایتیں اس سلسلے میں نقل کی گئیں. ایک یہ کہ رسول اللہ کے سامنے کسی کے 2 بچے تھے، اس نے ایک کو چوما. حضرت نے فرمایا فحلا واسیت، کیوں بھائی دوسرے کو کیوں نہیں چوما، مساوات کیوں نہیں برتی. دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی کہ جہاں امام نے فرمایا کہ میں اپنے بعض بچوں کو آغوش میں لیتا ہوں، اپنے زانو پر بٹھالتا ہوں، ان سے اظہار محبت کرتا ہوں، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا بچہ ہمارا زیادہ حقدار ہے. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچوں کے درمیان آپس میں حسد کا جذبہ نہ پیدا ہونے پائے. اور یہیں سے پھر وہ بات چلی گئی تھی حضرت یعقوب اور یوسف سلام اللہ علیہما پر، کہ جو مین بنیاد تھی وہ یہی تھی. جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، اتنا بڑا کانڈ ہوا، تو وہ وجہ یہی تھی کہ بچوں کے اندر حسد ہوا. اور حسد کی وجہ کیا تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی توجہ زیادہ کس کی طرف تھی؟ حضرت یوسف کی طرف. تو ایک چیز ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں اس بات پر توجہ بہت ضرور دینا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خود ہم سبب بن جائیں اپنے بچوں کے درمیان اختلاف کا، جھگڑے کا. اور یہ اختلاف و جھگڑا کب ہوگا؟ جب
ان کے درمیان حسد کا جذبہ پیدا ہوگا. اور حسد کا جذبہ ایک سبب وہ بھی ہے کہ ہم جب مساوات نہیں برتیں گے تو ایک کو جو ہے وہ غرور پیدا ہوگا کہ ہم ماں باپ ہم کو بہت چاہتا ہے، دوسرے کو کمپلیکس کا احساس ہوگا اور نتیجے میں وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. حسد بھی اچھی چیز نہیں ہے، احساس کمتری بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور غرور و گھمنڈ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو ایک دو روایتیں میں اسی بہانے سے حسد کے اوپر نقل کر دوں، پھر آ جاتا ہوں کہ قرآن مجید میں کئی چیزیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بچے کے لیے بیان فرمایا ہے، تو وہ ایک اچھی گائیڈ لائن ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ آج اس کے اوپر انشاءاللہ. لیکن ایک دو یا چار روایتیں اس حسد کے اوپر ایک آدھ داستان سناتا ہوں تاکہ یہ خوب بیٹھ جائے، 2 دن اس پر بات ہو تاکہ ہمارے دماغ میں گھس جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بچوں کے جھگڑے کی بنیاد ہم ہی بن رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے جب حسد ہوگا، جب آپ ایک کو زیادہ چاہیں گے، دوسرے کو اس کے مقابلے میں آپ نگلیکٹ کریں گے، ان پر بے توجہی کریں گے، تو صدمہ بھی ہوگا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو بات کی ہے کہ وہ بچہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا. صلوات پر جی یہ پہلے یہ توجہ کر لیجیے. چنانچہ اور جب ٹینشن آدمی کو ہوگا تو جسم خود بخود کیا ہوگا؟ بیمار. چنانچہ مولا فرماتے ہیں الہم یذیب الجسد، ہم نگرانی، ٹینشن انسان کے بدن کو کمزور کر دیتا ہے. لہذا جتنا ہو سکے ہم سے وہ بچوں کو ہم اپنے خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کے اندر ٹینشن نہ آنے پائے. یا دوسری جگہ مولائی فرماتے کہ الہم نصف الحرم، ٹینشن آدھا بڑھاپا ہے. جی ہاں، اگر ہم ہی اپنے بچے کو ٹینشن دے رہے ہیں تو گویا اس کے جسم کے لیے ہم نے یہ ساری بیماریوں کو وہ کر دیا ہے. تو یہ تو ہو گیا وہ. اب یہ جو حسد ہوتا ہے تو یہ تو جسمانی بیماری تو ہوگی ہے، چنانچہ ایمان متاثر ہوتا ہے. یہاں پر امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحسد. حسد ایمان کو اسی طریقے سے کھا جاتا ہے کما یأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب خالی جسمانی ہی دقت نہیں ہوگی، ہمارے بچے کا ایمان بھی کیا ہے؟ وہ جل کے خاک ہو سکتا ہے. اقل الناس لذتاً، تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں آدمی کے اندر حسد پیدا ہوگا پھر وہ دنیا کی لذتوں، وہ اسی ٹینشن میں رہے گا. تو تیسری بیماری یہ آتی ہے کہ اقل الناس لذتاً الحسود. سب سے زیادہ جو انسان لذت سے دور ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا. الحاسد مضر بنفسه قبل ان يضر بالمحسود. حاسد سب سے زیادہ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے قبل اس کے کہ بولیے سامنے والے کو نقصان پہنچائے. الحسد یزنی والحقد یذری. حسد مریض ہونے کے سبب ہے اور یہ حسد کینے کا سبب بنتا ہے، اور کینہ انسان کو بولیے نابود کر دیتا ہے. الحسد یاکل الجسد، حسد جسم کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کی صحت الجسد من قلت الحسد. اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا جسم صحیح اور سالم رہے تو کیا کرے؟ حسد سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور اسی لیے مومن کی جو پہچان بتائی گئی ہے وہ یہ کہ مومن غبطہ کرتا ہے، حسد نہیں کرتا. فرق کیا ہے غبطہ اور حسد میں؟ صلوات بر محمد و آل. المؤمن یغبط ولا یحسد، مومن غبطہ کرتا ہے، حسد
والمنافق یحسد ولا یغبط، منافق حسد کرتا ہے غبطہ نہیں کرتا. تو ایک چوتھی بیماری ہم لڑکے کے اندر اپنے پیدا کر رہے ہیں، کہا ہے کہ نفاق کی. جسم خراب ہوگا، ایمان جو ہے وہ متاثر ہوگا، اور کیا ہوا؟ کینہ پیدا ہوگا. 3. چوتھی چیز کیا ہوئی؟ نفاق، منافق ہو جائے گا آدمی. تو اور یہ سب کے ذمہ دار کون ہوئے؟ والد محترم. کہ ہم کو خود پتا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ایک بے توجہی اور عدم مساوات کی بنیاد پر اول تو اپنے لڑکوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا، دوسرے اس کو بیمار ڈالا، تیسرے اس کا ایمان خطرے میں ڈالا، چوتھے اس کے اندر کینہ پیدا ہوا، پانچویں اس کے اندر نفاق پیدا ہوا. اب آئیے 10 منٹ لیتے ہیں کہ حسد اور غبطے میں ڈفرنس کیا ہے. ہم اور کاشف بھائی ایک کلاس میں پڑھتے تھے مثلا، تو دونوں نے ایک ساتھ ہائی اسکول کیا، دونوں نے ایک ساتھ انٹر کیا، دونوں نے ایک ساتھ جو ہے وہ گریجویشن کیا، پی جی کیا. اس کے بعد یہ تو ماشاءاللہ صاحب جو ہے بہت آگے بڑھ گئے، ہمارا معاملہ خراب ہوا اور اب کچھ نہ کر پائے. دکان وکان کیا، ایم بی اے کرنے کے بعد وہ بھی نہیں چل پائی، تو اب ای رکشا چلا رہے ہیں. اور اس کے برخلاف تو یہ حسد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اب بجائے اس کے کہ ہم کوشش کریں کہ اوپر اٹھ کے ان تک پہنچ جائیں، اب ہم ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ. کیوں؟ تاکہ یہ بھی گر کے ہمارے برابر آ جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد. لیکن اس کا الٹا، ماشاء اللہ یار ہمارا ہی ساتھی وہاں پہنچ گیا، ہم بھی محنت کرتے ہیں اٹھ کے وہاں پہنچ جائیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبطہ. ایک روایت سنا تو پھر واپس آتا ہوں، موضوع سے ہٹ گیا ہے. شہداء سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے کائنات میں؟ شہید سے کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے حضرت عباس کو دے رکھا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ ان للعباس منزلت میں وہ ہوگا کہ جس کو دیکھ کے شہداء غبطہ کر رہے ہوں گے کہ کاش اس منزل تک ہم بھی پہنچ جاتے. صلوات بر محمد. اب سمجھ میں آ گئی نا واٹس ڈفرنس بٹوین حسد اور بولیے غبطہ. ایک روایت جو اس میں نہیں ہے، دماغ میں محفوظ سنا دیں، کہ امام نے فرمایا کہ ایک بات نوٹ کر لو بھیا، چاہے جتنی کوشش کر ڈالو تم کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. حسد کے بارے میں روایت کہتی ہے الحسود لا یسود، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہوتا، حاسد کو کبھی نفع نہیں پہنچتا. مرحوم شہید مطہری کا نام تو سنا ہے نا، رضوان اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، حکایتہا و ہدایتہا. اس میں انہوں نے یہ بڑے غضب کا قصہ لکھا ہے تاکہ یہ بچے بھی ہمارے سن لیں کہ بھیا اگر کبھی فیل ہوتا کہ یار ہم کو کچھ جلن ہو رہی ہے اس سے، تو فوراً اس کا علاج پہ لگ جائے، دعا کرنے لگے پالنے والے اس بیماری سے نکال ہم کو. اس لیے کہ امام کہتے کہ کچھ کر لو کسی کا کچھ بگاڑ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ نہ آدمی کسی کے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے، نہ آدمی کسی کا کچھ بھلا کر سکتا ہے. بھلا بھی کرتا ہے آدمی تو اپنا کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے آدمی تو اپنا کرتا ہے. یہ قرآن ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ان احسنتم، بہت غضب کی آیت ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے. شیخ سعدی نے بڑی لطیف بات کہی ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا، وہ بھول گیا اس بات کو کہ میں تو قتل کی صعوبت سے 2 منٹ میں آزاد ہو گیا، وہ قیامت تک میرے قتل کے الزام میں پھنس گیا. تو اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اسی لیے دیکھیے آپ جتنا شکر ادا کیجئے نا
خدا کا اتنا کم ہے خدا کی قسم کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اولاد رسول مل گئی، ورنہ یہ باتیں دنیا میں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا آپ، دعائے کمیل کس سے ہے؟ امیر المومنین سلام، کیا فرماتے ہیں اس میں مولا؟ اس میں کیا فرماتے ہیں مولا؟ ظلمت نفسی، کیا مطلب ہوا؟ پالنے والے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ میں نے کسی اور پر ظلم کیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے انسان؟ آپ دیکھیے پھر جا رہے تھے ادھر، یہ یاد آ گیا اس کو سن لیجئے، تو چلیے اگر وقت رہا تو ٹھیک، ورنہ لقمان والا کل سناتے ہیں۔ صلوات بر محمد، ابھی تو 2 دن آئے، بہت مزیدار ہے۔ تو وہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ یہی ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے۔ اچھا یہ چیز اگر ہمارے اندر گھر کر جائے نا، تو پھر احسان جتانے وتانے، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، آدمی چھوڑ دے گا، اس لیے کہ تم نے جو بھی کیا ہے وہ اپنے ساتھ کیا ہے، اور جو آدمی اپنے ساتھ کرتا ہے وہ گھمنڈ نہیں کرتا، وہ احسان نہیں جتاتا۔ تو برا کرو گے تو اپنے لیے، اچھا کرو گے تو اپنے لیے۔ اب آپ کو میں 2 قصے سناتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اور آج کی یہ مجلس جو ہے بچوں کو نوٹ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت زیادہ ہماری زندگی میں کام آنے والی چیز ہے کہ یہ چیز اگر ہمارے اندر گھر کر جائے نا، تو انشاءاللہ ہم حسد، بغض، احسان جتانا، ان ساری چیزوں سے بچ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب کا مزاج الگ الگ ہے، کسی کو ان کا نوحہ اچھا لگتا ہے، کسی کو ان کا نوحہ اچھا لگتا ہے، کسی کو ان کی تلاوت اچھی لگتی ہے، کسی کو ان کی تلاوت اچھی لگتی ہے۔ اچھا آیتوں میں بھی کسی کو یہ والی آیت زیادہ اچھی لگتی ہے، کسی کو وہ والی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو بولیے اپنے لیے۔ تو وہ ایک لڑکا تھا، اب لڑکا کیا رسول اللہ کے زمانے میں ہے تو صحابی ہوں گے بھائی، چاہے جو وہ جو ہے اگر 20 سال کا بھی ہے تو 15 سال کا بھی ہے تو وہ صحابی ہے نا۔ تو ایک صحابی رسول، ان کو یہ آیت بڑی اچھی لگ گئی، لڑکے تھے تو وہ اکثر گنگنایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے آواز بڑھیا رہی ہو، ہماری طرح پھٹا باس نہ رہے ہوں، تو اپنا بڑھیا جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ ان احسنتم، پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی یہودی، یہ جب قرآن پڑھے اس کو تپن ہو، اور یہ اس کو کیا پتہ، یہ بیچارہ اپنا گنگنائے جا رہا ہے۔ ان احسنتم احسن۔ ایک دن بڑھیا آئی، کہنے لگی اے بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ بہت پڑھتے ہو تم کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اچھا دین جو ہے پڑوس کے معاملے میں بہت تاکید کرتا ہے، یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اتنا زیادہ پڑوسی فرمایا کہ ہم لوگوں کو لگا کہ کہیں پراپرٹی میں نہ بھی حصہ دلاتے ہیں۔ تو آپ کا مذہب جو ہے پڑوسی کا خیال، تو اب وہ پڑوسن آ گئی، بھیا حلوہ کھاؤ گے؟ تو یہاں تو تربیت ہے رسول اللہ کی کہ پڑوسی کا خیال ہونا چاہیے۔ اور کہا بالکل اماں لاؤ، اماں لے آئی، صاحب اس میں زہر ملایا، جاؤ بیٹا پڑھو آیت قرآن کی، اب سمجھ میں آئے گا۔ اچھا وہ کام ان کا جو ہے جانور چرانے کا تھا بیچارے کا، تو وہ شاید ناشتہ کر چکے ہوں گے، تو حلوہ بڑھیا کا اور روٹی اپنے گھر سے لے لی، پانی رکھ لیا، جانور لیے جنگل چرانے چلے گئے، اپنا بیٹھے ہیں، دوپہر میں کھائیں گے اپنا جب بھوک لگے گی۔ تب تک دیکھا 2 لڑکے سامنے سے چلے آ رہے ہیں، گرمی سمجھ گئے آپ، اب وہ جان پہچان بھی تھی تو کہنے لگے یار بیٹھو کچھ پانی وانی پیو گے؟ کہا یار پیاس تو لگی، پلا دو۔ اب اس لڑکے کو تو کچھ نہیں پتا حلوے میں کیا ہے، اس نے کچھ کھاؤ بھی کہ کہا یار سفر میں، تو اس نے کہا لاؤ حلوہ بھی ہے، روٹی بھی لو، کھا لو کچھ۔ تو ان لوگوں نے حلوہ کھایا، روٹی کھایا، پانی پیا، لیٹے، تمام۔
اب رسول اللہ کا زمانہ ہے، ایسے تو چھوٹ نہیں جائے گا آدمی. یہ بات پہنچی، یہ بیچارے صحابی اریسٹ ہو گئے. حضرت نے کہا بھائی تم نے ان مسافروں کو کیوں زہر دے دیا؟ اس نے کہا صاحب میں نے کچھ نہیں کیا. کہ تمہارا حلوہ روٹی کھا کے مرے وہ؟ تو اس نے کہا صاحب روٹی ہماری ہے، حلوہ ہمارا نہیں ہے. پورا قصہ سنا دیا. ہماری پڑوسن نے حلوہ دیا تھا. تو پیغمبر نے کہا پکڑو. وہ بڑھیا آ گئی. اچھا اب وہ دیکھ رہی کہ لڑکا تو زندہ کھڑا ہے، لہذا اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں. جی یا رسول اللہ. کہا تم نے اس آدمی کو کیوں حلوے میں زہر ملا کے دیا؟ صاحب الزام لگاتا ہے بتائیے ہم نے تو پڑوسی کے ناطے محبت میں پیار میں ان کو دے دیا اور یہ الٹا الزام لگاتے ہیں. یا رسول اللہ بتائیے. پیغمبر نے کہا کیا الزام؟ تمہارا حلوہ کھا کے 2 لڑکے مر گئے اور تم کہہ رہی ہو کہ الزام لگا رہے ہیں. کہاں؟ رسول اللہ نے کہا دکھلاؤ بھائی لاش ان کو. تو اب گئی، چادر ہٹائی گئی تو معلوم ہوا جو اسی بڑھیا کے 2 لڑکے تھے. کچھ سمجھ میں آیا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے. پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ محاورہ ہے کہ جو دوسرے کے لیے کنواں کھودے گا، ہے نا، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں صاحب یہ تو حدیث موجود ہے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں من حفر بئرا لاخیہ وقع فیہ، جو اپنے کسی بھائی کے لیے کنواں کھودے گا، بولیے، اس میں گرے گا. یہ بتا سکتے ہیں آپ بابائی صاحب عشائر وغیرہ کس علاقے میں رہتے ہیں؟ عشائر، ہاں اصفہان وغیرہ ادھر اس میں عشائر رہتے ہیں. تو اب سنیے آپ، بہت لطیفہ بہت زبردست ہے یہ، صلوات بر محمد. اور اس پر میں آج رک گیا ہوں ادھر جاتے جاتے صرف اس لیے کہ اگر ایک بچے میں بھی ہمارے یہ چیز گھر کر گئے کہ نہیں یار کسی کے خلاف کچھ سوچنا نہیں، الٹا پڑ سکتا ہے، تو یہی بہت ہے اس مجلس کی کامیابی کے لیے. تو ایک صاحب نے اپنی بیوی کو غصہ آ گیا، ایک ڈنڈا کچھ لگایا، وہ کچھ بے تکا لگ گیا سرور پہ، کہیں مر گئی. اب یہ پھنس گئے، اب کیا کریں؟ اجا ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ اصفہان کے کسی علاقے میں عشائر میں تھے، وہ اس عشیرے کا نام میں بھول رہا ہوں. اب یہ وہ سب تھے بڑے دبنگ، تو یہ بڑے ٹینشن میں تھے. کسی نے کہا کیا بات ہے یار؟ کہنے لگے یار ایسا ایسا ہو گیا، وہ مر گئی بیوی. کہاں کی تھی؟ تو فرمایا فلاں عشیرے کی. او سب تو بھائی بڑے زبردست، وہ تب تو چھوڑنے والے نہیں ہیں تم کو. کہا وہی تو ٹینشن ہے، کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جو کسی کے لیے کنواں کھودے گا، تو انہوں نے کہا دیکھو ایک صحیح مشورہ ہم تم کو دیتے ہیں، ایک ہی صورت ہے بچ سکتے ہو. کہا کیا؟ کہا وہ قبیلے والے جہاں دبنگ ہیں وہیں غیرت دار بہت ہیں. تم ایک کام کرو، کوئی قاعدے کا لڑکا ٹھیک ٹھاک شکل صورت کا کھانا کھلانے کے بہانے لاؤ، مار دو اس کو، اور مار کے اس کی بھی لاش بغل میں لٹال کے، اور اب اپنے سسرال والوں کو بتاؤ صاحب جو ہے وہ قابل اعتراض حالت تھی، نہیں برداشت ہوا، وہ سب غیرت دار بہت ہے، مان جائیں گے. یہ سمجھا کے چلے گئے، اس نے وہ کام کر لیا. شام ہو گئی، معلوم ہوا ان کا لڑکا گھر ہی نہیں پلٹا. سمجھے آپ؟ اب یہ بیچارے پریشان، کیا ہوا؟ اب نکلے یہاں سے کہ چلیں ذرا تلاش ولاش کریں. تب تک راستے میں اس کا جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں کہ دوسرے کے مسائل میں زیادہ مزہ آتا ہے. یا اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرما، سب سخت. تو اب یہ اپنا لڑکا گم ہو گیا، بھول گئے ہیں. اس کا گھر دیکھا نہیں یار، دیکھے کیا ہوا اس کا. کھٹکھٹایا، وہ نکلا. ارے کیا ہوا؟ ارے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، ہو گیا کام، آپ نے جو رائے دی تھی بالکل پرفیکٹ تھی. اور سسرال والوں نے بھی آ کے دیکھا، انہوں نے کہا تو ایسی حالت تو ٹھیک کیا تم نے. کل وہ کیا کیا لاش کو لڑکے کی، کا ابھی ٹائم نہیں ملا، تھوڑا رات گزرے تو کہیں ادھر ادھر اس کو لے جاتا ہوں. کہتا دیکھیں، اب جو دیکھا تو معلوم ہے جنہوں نے رائے دی تھی بولیے انہی کا لڑکا تھا. تو سمجھ میں آ گئی بات. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، بولیے برا کرو گے تو اپنے لیے. من حفر بئرا لاخیہ
وقع فیہ، جو اپنے کسی بھائی کے لیے کنواں کھودے گا وہ خود اس کے اندر گرے گا۔ یہ تو آ گئی ضمناً۔ بات چلی تھی کہ اگر کئی بچے ہیں تو ان کے درمیان مساوات پیدا کرو، بہت سے نقصانات ہیں، حسد آئے گی، بیماری پیدا ہوگی، حقد و کینہ ہوگا، یہ ساری چیزیں تھیں نا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ بیچارہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روایت کہتی ہے الحسود لا یسود، حاسد کبھی کامیاب بولیے نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں یہی سنانے جا رہا تھا کہ یہ یاد آ گیا، تو مرحوم شہید مطہری رضوان اللہ علیہ، نام سنا ہے نا ان کا، تو ان کی کتاب ہے آغا حکایتہا و ہدایتہا، اس میں انہوں نے بڑا زبردست قصہ لکھا ہے کہ حاسد کبھی کامیاب بولیے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ایک آدمی گیا مارکیٹ اور وہاں سے ایک لڑکا خرید لایا بعنوان غلام، کیا بحیثیت غلام کے، اور اس غلام کو خوب دیکھیے پلاننگ، خوب پالا پوسا بڑا کیا یہاں تک کہ جوان ہو گیا۔ ایک دن اس غلام کو بلایا، کہتا یہ بتاؤ تم غلام ہو؟ کہا ہاں صاحب۔ ہم نے تم کو کبھی غلام سمجھا نہیں، اولاد کی طرح پالا جی۔ کہا جانتے ہو کیوں؟ کہ تم سے ایک بہت اہم کام لینا ہے۔ فرمائیے کہ نہ، پہلے وعدہ کرو کہ وعدہ خلافی بولیے نہیں کرو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پکا وعدہ۔ بولیے کام کیا ہے؟ کہ کام یہ ہے کہ یہ سب میرا مال و دولت جو ہے وہ سب تم لے لو۔ کرنا کیا ہے؟ کہ مجھ کو لے چلو پڑوسی کی چھت پر۔ حسد کہاں لے جاتی ہے انسان کو؟ حسد ایمان کو ختم کرتی ہے، کینہ پیدا کرتی ہے، نفاق پیدا کرتی ہے، انسان کی عقل کو اندھا بنا دیتی ہے۔ کہ لے چلو مجھ کو اس پڑوسی کی چھت کے اوپر، مجھ کو ذبح کر دو، مار دو، اور یہ سارا مال و اسباب میرا لو اور نکل لو۔ صاحب کون آدمی دنیا میں ایسا جو اپنا قتل کروانا چاہے گا؟ یہ کیا مطلب؟ کہا نہیں وہ تم اس کو نہیں سمجھ پاؤ۔ کہا نہ تو بتائیے آپ کون آدمی ایسے، کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے قتل پر اور پیسہ دے کے تیار ہیں؟ کہنے لگے اصل میں ہم دونوں نے بزنس ایک ساتھ شروع کیا تھا، جتنا میں کوشش کرتا گیا اس کو گرانے کی یہ اٹھتا چلا گیا اور میں ڈاؤن ہوتا گیا۔ اب مجھ سے اس کی ترقی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ ہے حسد جو انسان کو بالکل دیوانہ بنا دیتا ہے۔ کہ تب کہ میں نے بہت غور کیا کہ کیسے اس کو برباد کیا جا سکتا ہے، تو بہت غور کرنے کے بعد جتنی کوششیں کر ڈالی سب الٹی پڑ گئی ہیں، اس لیے کہ یہ آیت تو ہے نا ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ تو اب لے دے کر کے ایک چیز میری سمجھ میں آتی ہے کہ پبلک کو پتا ہے میرے اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ جب اس کی چھت پہ صبح میری لاش ملے گی تو پبلک کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ کام میرا ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میرے قتل کے الزام میں یہ پھنس جائے گا، کل کو پھانسی ہو جائے گی، برباد ہو جائے گا، کم از کم میری روح کو تو سکون مل جائے گا۔ صلوات، یہ حسد لے جاتی ہے وہاں۔ جب لڑکا بھی اچھا خاصا پیسہ مل رہا ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ پیسے کے اوپر جو ہے نیت بدل جاتی، وہ تو بیچارہ بچہ تھا، وہ لے گیا، اس نے جو ہے وہ آدھی رات کو چچا میاں کو ذبح کیا، سارا ان کا اپنا سونا چاندی زیورات جو کچھ جتنا اٹھا سکتا تھا چلا گیا، شہر ہی چھوڑ دیا۔ اب صبح کو لاش ملی، پولیس والے آئے، سپاہی آئے، تو اب بھائی کون ہو سکتا ہے؟ تو سارے علاقے نے گواہی دے دی، پورے محلے نے، کہ وہی ہو سکتا ہے۔ وہ لگتا ہے کچھ آواز ہوئی، لگتا ڈر کے بھاگ گیا، لاش کو ہٹا نہیں سکا، کام اسی کا ہوگا، یہ بیچارہ اریسٹ ہو گیا۔ مقدمہ چلا۔ اب مقدمہ چلتے چلتے پھر وہ آیت یاد دلاؤں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے،
اب بتائیے صاحب، رئیس علماء مہاراشٹر بھی مجلس میں آ گئے، اب تو زبان یوں ہی لڑبڑانے لگے گی۔ بہرحال اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا، کچھ تو پڑھ ہی لیں۔ چلیے آدھا گزر چکا، 20 ہی منٹ بچا ہے، کسی صورت سے نکال لے جائیں گے۔ تو یہ ذہن میں آج کے پوری مجلس کا خلاصہ ایک لائن ہے، اور اس کو میں اتنا دہراتا ہوں کہ لڑکے یاد کر لیں۔ بولو نور بھائی، یاد ہوئی آیت؟ ان احسنتم، آسان سی ہے، احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اچھا کرو گے اپنے لیے، برا کرو گے اپنے لیے، اور آدمی کوئی کسی کے ساتھ برا کر نہیں سکتا۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہم نے ان کو پھنسا دیا، مگر ان سے زیادہ ہم خود پھنسنے والے ہیں۔ دعائے کمیل بھی کہتی ہے الہی ظلمت نفسی۔ بہرحال اب مقدمہ چلا، ذہن میں ہے نا پوری داستان؟ مقدمہ چلا، کب اللہ کس کا دماغ پلٹ دے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے دین یہ بھی کہتا ہے کبھی اپنے کو بہت اللہ والا مت سمجھو۔ یہ کیا یار، اس کی اوقات کیا؟ معلوم ہوا، صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں، گروپ جائیے۔ آج پتہ نہیں کس سے ہی کی طرف گھوم رہے۔ ایک چچا میاں تھے، سمجھ گیا، وہ اپنے جو ہے گھر کے سامنے یا عبادت خانے کے سامنے بیٹھے تھے، تب تک جو ہے وہ ایک لڑکا ہے، یہ نور ٹائپ کا، سمجھے آپ، تو وہ اپنا گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ تو وہ شاید جو ہے وہ کچھ اس کے عادات و اطوار ٹھیک نہیں تھے، کیا تھا باہر۔ تو انہوں نے، چچا میاں نے دیکھا، کم وقت، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کبھی کسی کو اپنے سے ہلکا مت سمجھیے۔ کب آدھی رات کو کون استغفر اللہ کہہ کے پاس ہو جائے اور ہم کو پتہ بھی نہ چلے، اور ہم اپنے غرور و گھمنڈ میں پڑے رہ جائیں۔ ایک سے ایک تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے مدینے میں ٹہلتے رہ گئے، اور جو امام حسین کو گھیر کے کربلا لایا تھا وہ علیہ السلام بن گیا قیامت تک کے لیے۔ لہٰذا یہ چیز نکلنا ہمارے اندر سے، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو نہایت ضروری اور واجب ہے۔ تو وہ چچا میاں بیٹھے تھے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ گزر رہا تھا سامنے سے، کم وقت اللہ کی کھاتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو بہت، یا اللہ کل کو قیامت میں مجھ کو اس لونڈے کے ساتھ مت رکھنا، اس کے ساتھ حشر نہ ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب اس لڑکے کو کیا پتا کہ مولوی صاحب میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اب وہ اپنا گنگناتا ہوا چلا جا رہا ہے، سامنے سے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ یا اللہ، تو معاملہ پھنس گیا۔ ابھی ان کو سب پتا ہے، ابھی کہیں ٹوک دیا انہوں نے کہ خدا ہی کی کھاتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، بڑی وہیں سے کہتا یا اللہ، آج اپنے خلیل کے سامنے، آج اپنے روح کے سامنے، عیسیٰ کے سامنے، روح اللہ کے سامنے، خدا میری عزت بچا لے، معاف کر دے، آئندہ گڑبڑ نہیں کروں گا۔ تو لڑکے کی دعا کیا تھی؟ بولیے، آج توبہ میری قبول کر لے، اب بدماشی۔ مولوی صاحب کی دعا کیا تھی؟ اس کے ساتھ نہ رہوں۔ اب ایک حدیث بیچ میں اور سنا دے تب اور ایک دم مزہ آ جائے گا۔ حدیث کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی اس طرح ہو کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے، بولیے، محبت کرتا ہے۔ تو جس سے اللہ محبت کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اب یہ اس لڑکے نے کیا کہا؟ اللہ آج معاف کر دے، اب گڑبڑ نہیں کروں گا۔ چچا نے کیا کہا؟ اس لونڈے کے ساتھ ہم کو مت رکھنا۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ، دونوں کو بتا دو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی ہے۔ تو اب ان کی دعا، تو چچا کی دعا کیا تھی جو قبول ہو گئی کہ اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا ہے،
آپ کی دعا قبول، اس کے ساتھ نہیں رہیں گے آپ. اس کی دعا کیا ہے؟ آج معاف کر دے کہ تمہاری دعا قبول، معاف ہو گیا. وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور مولوی صاحب کی دعا کیا ہے؟ خود ہی تو کی ہے نا، اس کے ساتھ نہیں رہوں گا. تو یہ تو جنت میں ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ صلوات بر محمد و آل. ایک اور صلوات بر محمد. یہ چیز تو کبھی کب اللہ کس کا دل پلٹ دے، کون توبہ کر لے، کوئی بھروسہ. بولیے، ایسا معاف کرتا ہے خدا نا، ایسا معاف. وہی میں نے پھر کہا، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ایسے گھر میں ہم کو آپ کو پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، جہاں تک میری ہو سکتا ہے بھائی ہو نہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے طفیل میں ہمارے پاس ہے. آپ اٹھائیے مفاتیح، شروع ہی میں آپ کو 15 مناجاتیں ملیں گی الگ الگ موضوع پر. یہ جلدی کہیں نہیں ملے گا کہ موضوع پر دعائیں ہوں. پہلی مناجات، نامیت کا مناجات 15 15 مناجاتیں. پہلی مناجات اس کی کیا معلوم ہے؟ اس کا موضوع ہے توبہ کرنا، مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. اس میں ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ توبہ نہیں، خالی شرمندہ ہو جاؤ، اللہ اس کو بولیے توبہ مان لیتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ خدا کچھ گلڈا بدماش ٹائپ رہا ہوگا، گناہ گار، بیمار ہوا، اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اب بچنا مشکل ہے. ماں کو بلایا، کہنے لگا اماں میں مر رہا ہوں، کچھ وصیتیں میری ہیں. بولو کہ نمبر 1، مر جاؤں پڑوسیوں کو میرے مرنے کی اطلاع مت دینا، اس لیے کوئی میرے لیے دعا نہیں کرے گا، فاتحہ نہیں پڑھے گا، سوائے اس کے کہ مجھ کو برا ہی بھلا کہیں گے. 2، میرے پیر میں رسی باندھنا اور گھر کے آنگن میں کھینچنا اور کہنا خدا، اسی کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، اسی کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، آخر کو آیا نہ تیری بارگاہ میں، مر گیا. ماں سے ہوتا نہیں ہے، لیکن اب وصیت تھی، بچے کے پیر میں رسی باندھی اپنے، چاہا کھینچیں، تب تک زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، اے مومنہ میرے بندے کی بے حرمتی کیوں کرتی ہے؟ شرمندگی. تو وہ خدا اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، شرمندہ ہو جاؤ مت. اور کب کس کے اندر تبدیلی آ جائے کوئی گارنٹی؟ ٹھیک شب عاشور حر علیہ السلام پلٹے کہ نہیں پلٹے؟ بالکل. 2-4 گھنٹہ لیٹ ہوئے ہوتے تو ان کا ہی معاملہ وہی ہو جاتا نا. اب یہاں مقدمہ چل رہا ہے اس آدمی کے اوپر جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میٹر کیا ہے، اور وہ بلا وجہ قتل کے الزام میں پھنسا ہوا ہے. اور اب فیصلے کی نوبت بولیے آ گئی ہے کہ اتنے میں اس لڑکے کا، دیکھیے وہ ذہن میں آیت ہے، حدیث ہے آپ کے، الحسود لا یسود، اس کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا چاہے جو حرکت کر لے. حتیٰ کہ اس منزل تک آ گیا، اپنا قتل کروا لیا. اب اچانک لڑکے کا دماغ گھوما، یار ایک آدمی کو تو تم نے قتل کر ہی دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی سزا تو بھگتنا ہے، لیکن ایک بیچارہ وہ پڑوسی اس کا، وہ بلا وجہ بے جرم و خطا پھنس گیا ہے، جیل میں ہے، کہیں پھانسی نہ ہو جائے. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، جو میں نے آپ کو اسی لیے روک کے جب سنایا، شاید خدا اس بنا پر اس جو ہے وہ جرم سے جو ہے وہ درگزر کر دے. وہ تو کریم، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ.
تو ایسا کرو چلو کئی دن بچا ہے زندگی کا، میں چڑھ جاتا ہوں پھانسی کے اوپر، سزا تو پوری ہو جائے گی۔ یہ صاحب آیا، جج صاحب فیصلہ لکھنے کے قریب تھے، تب تک یہ لڑکا پہنچا، جناب میلاد، قاتل یہ نہیں، قاتل میں ہوں۔ اب بالکل ہکا بکا، قلم بھی رک گیا ہوگا جج صاحب کا، بھائی سارا محلہ گواہی دے رہا ہے، ان کی چھت کے اوپر لاش ملی ہے، اور تم آ کر کے اچانک، اس نے پوری داستان سنائی۔ تو لوگوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے یار، اس دن سے یہ آدمی دکھائی بھی نہیں دیا، ہم لوگ بھی متوجہ نہیں ہوئے کہ یہ کمبخت کہاں غائب ہے۔ بہرحال جب جج کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکا صحیح بول رہا ہے، تو وہ آدمی جو بلا وجہ قتل کے الزام میں پھنسا تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اب اس پر مقدمہ چلا۔ تو اب جج صاحب نے صحیح کیا غلط کیا، اس کے ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں۔ بس مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے قصے جب ہم سناتے ہیں تو پبلک سننے کے بعد کیا کہتی ہے، تو صاحب ایسا کیوں کیا؟ بھائی ہم کیا جانے ایسا کیوں کیا، وہ جج صاحب سے پوچھئے، ہم تو قصہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، انہوں نے صحیح کیا غلط کیا وہ ان کا مسئلہ ہے نا۔ صلوات بر محمد تو اب جج صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ شروع کیا۔ اب اس بچے کے اوپر بات آئی تو انہوں نے کہا بھائی اس قاتل ہے اور اقراری مجرم ہے، تو قتل کی سزا قتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر یہ آدمی نہ آتا اور اپنی معرفی نہ کرتا تو میرے قلم سے ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جاتی۔ تو مجھ پر بھی احسان کیا اس نے اور ایک بے گناہ کو بچایا بھی، تو ایک قتل کیا اور ایک کو بچایا، میری قلم کو بچایا، تو میں اس شکرانے میں اس کو بھی باعزت بری کرتا ہوں۔ چچا مرحوم نے جان دی کیوں تھی؟ کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میرے قتل کے الزام میں یہ تو پھنس جائے گا۔ امام نے کیا کہا؟ کچھ کر لو، الحسود لا یسود، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تمہاری جان چلی گئی اس کا کچھ نہ بگڑا۔ صلوات بر محمد۔ لہذا تو آج کا جو موضوع رہا تربیت اولاد میں، موسٹ امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم شروع سے اپنے بچوں پر نگرانی کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اس بچے کے اندر حسد ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور اس کی مین وجہ جو اب تک روایتیں سنا چکا میں آپ کو، مین وجہ ہم ہی آپ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خبردار اپنے بچوں میں مساوات رکھو۔ پھر میں وہ حدیث کل والی دوہرا دیتا ہوں میں آپ کو۔ رسول اللہ کے سامنے دو بیٹے تھے ایک آدمی کو، ایک کو چوما دوسرے کو نہیں چوما، پیغمبر نے فرمایا حلا واسیت بینہما، دونوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی تم نے؟ ایک دوسری کیا تھی یاد ہے؟ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعض بچوں کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، ان کو زانوؤں پر بٹھلاتا ہوں، جبکہ دوسرے کے مقابلے میں وہ اس کے حقدار نہیں ہیں، اس کے باوجود میں کرتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ وہ نہ ہونے پائے جو یوسف کے بھائیوں کے ساتھ ہو گیا۔ تو کل ملا کر کے آج کی مجلس کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہمارے حسد کی پرابلم یہ ہے، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، حسد جسم کو بولیے بیمار بنا دیتا ہے، حسد سے نفاق پیدا ہوتا ہے، حسد سے جو ہے وہ انسان کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، اور ان سب کی ذمہ داری مین کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے کئی بچے ہیں اور ان میں عقلی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے ولو فرق ہو، اندر چاہے جیسا ہو، سامنے ہم کو اپنے بچوں سے بولیے، اچھا خالی بچوں نہیں، آپ کے 3-4 بیٹیاں ہیں، سب فارغ ہو گئیں، شادیاں ہو گئیں، داماد جو ہے مختلف قسم کے آ گئے نا، صلوات بر محمد
یہ بھی ہوتا نہیں ہوتا. ایک داماد ہے جو بالکل صاحب اپنی اولاد کیا وہ خیال کرے گی جس طرح وہ داماد کر رہا ہے. ایک ہے بس آئے السلام علیکم وعلیکم السلام ہوں گے ٹھیک ہے. تو اب فطری طور کے اوپر ہمارا رجحان، دامادوں کو چھوڑیے، اپنی بیٹیوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اس کا میاں زیادہ خیال کرتا ہے. پھر وہیں سے اگر آپ نے ڈفرنس کیا اظہار محبت میں تو جوانی میں بھی حسد پیدا کیجئے، الگ کیجئے، سامنے ظاہر مت کیجئے کہ میں اس کو زیادہ چاہتا ہوں یا اس کو کم چاہتا ہوں. بس صلوات بر محمد و آل محمد تربیت. آج کدھر لے جاؤں آپ کو؟ تربیت ہی کے ذیل میں چلنا ہے. اہل بیت سے اگر آدمی وابستہ ہو جائے نا تو ولو بچپنے میں وہ چیزیں نہیں ملی ہیں لیکن عجیب جو ہے وہ کرشمہ ہے اہل بیت کا کہ ان سے وابستہ ہونے کے بعد خود بخود انسان جو ہے وہ ڈھلنے لگتا ہے. لہٰذا ہم کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ اتنے دنوں سے رہنے کے باوجود اگر ہمارے اندر وہ چینج نہیں، باہر والا آدمی آ کے اتنا چینج ہو رہا ہے، ہم کیوں نہیں چینج ہو پا رہے روز سن کر کے؟ تو ہم سب کو بیٹھ کے اپنے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا. قافلہ چل پڑا، تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور کارواں ہے، اس میں ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بہو ہے، تازہ تازہ شادی ہوئی ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں. عجب اتفاق ہے، یہ کارواں رکتا ہے امام کا، وہ بھی رکتا ہے، وہ رکتا ہے، یہ بھی رکتا ہے. جب کئی بار ہوا تو ان لوگوں نے اس کا نوٹس لے لیا. یہ جو ماں بیٹے بہو تھی تو ماں نے اس کا نوٹس، چکر کیا ہے، جب ہم لوگ رکتے ہیں تب یہ لوگ رکتے ہیں، ہم لوگ چلتے ہیں یہ لوگ چل پڑتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا یہ جو تھوڑے فاصلے پہ یہ قافلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں ذرا پتہ کرو، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا یہ اچانک نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک دو بار نہیں ہوا ہے، بار بار ہم جب رکتے ہیں تب یہ لوگ رکتے ہیں، ہم چلتے ہیں یہ چل پڑتے ہیں، یہ ہے کون لوگ؟ اب وہ آیا بیٹا، پتہ وتا کر کے واپس گیا. کیا ہوا؟ کہ اماں رسول اللہ کے نواسے امام حسین سلام اللہ علیہ، یہ ان کا قافلہ ہے، وہ جا رہے ہیں. تو وہ ماں کہنے لگی بیٹا بہت نام سنا ہے، چلو مل کے آتے ہیں. ملنے آئی. کیا اثر تھا امام حسین علیہ السلام کی زبان میں کہ وہیں جو ہے ماں بھی عیسائی تھے یہ لوگ، ماں بھی مسلمان ہو گئی، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، اور بولیے بہو بھی مسلمان ہو گئی. ماں کا نام قمر ہے، بیٹے کا نام وہب ہے، بہو کا نہیں میں پڑھ پایا، میں نہیں ہے ذہن میں. تو اب یہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تینوں. ماں نے کہا کہ بیٹا اب الگ قافلے کی ضرورت نہیں ہے، اب جیسے جہاں یہ جائیں گے ہم ساتھ ساتھ. میں نے نہیں پڑھا ہے، ہمارے یہاں ایک شخصیت تھی، خدا غریق رحمت کرے، جس مدرسے میں تھا تو اس کے جو پرنسپل تھے مرحوم علامہ تقی الحیدری صاحب اعلی اللہ مقامہ، بڑے اچھے خطبہ میں تھے. تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ عاشور کے دن ان لوگوں کے اسلام کو کتنا دن ہوا تو معلوم ہے؟ کل 17 دن. اور فرمایا آپ نے ہم کئی سال سے آ رہے ہیں، یہ لوگ کتنا دن ہوا؟ 10 محرم کو ان کے اسلام کو 17 دن. اور اس 17 دن میں جو ساتھ رہے امام کے قافلے کے، کیسی تربیت ہوئی ہے اور کیسا تبدیل ہوئے ہیں کہ روز عاشورا ماں نے بلایا، بیٹا وقت آ گیا ہے، جاؤ امام پر اپنی جان قربان کر دو. ماں نے کہا بیٹا راضی، بیوی نے روک لیا، کہاں؟ مرنے جا رہا ہوں. کہا تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ بھی ذہن میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کہنے والا کچھ کہتا ہے اور سمجھنے والا بولیے کچھ اور سمجھتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا مرنے جا رہا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ میرا کیا ہوگا؟ تو اب بیوی کا مطلب نہیں سمجھ پائے وہب صاحب، تو انہوں نے اشارہ کیا یہ خیمے دیکھ رہے، کہا کہ جو ان بیویوں کا حال ہوگا وہی تمہارا ہوگا، مطلب اہل بیت سے بڑھ کے تو نہیں ہو.
بیوی نے کہا تم میری بات ہی نہیں سمجھے. کہا کیا؟ کہ میرا مطلب اس دنیا کی زندگی کا ہے ہی نہیں. کہ پھر یہ دیکھیے کتنا اثر ہوا 17 دن میں. کہ پھر کہ تم تو شہید ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ نہیں جانے دوں گی جب تک تم امام کے سامنے چل کے وعدہ نہیں کرتے ہو کہ بغیر مجھے لیے ہوئے جنت میں نہیں جاؤ گے. آئے امام کے پاس، وعدہ کیا وہب نے، میدان میں گئے، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے. کیا سمجھ میں آیا، کیا سوچا، واللہ عالم. اچانک پلٹ آئے. اماں خوش؟ بولیے کون سی ماں ہے؟ ماں کی فطرت تو سب جانتے ہیں نا. آواز جا رہی ہے عورتوں میں، جو ماں ہے وہ تو اپنا دل جانتے ہیں نا، ماں کا جگر کیسا ہوتا ہے، دل کیسا ہوتا ہے. ایک ایک زخم کو دیکھنا چاہیے تھا، نہیں دیکھنا چاہیے تھا. یہاں بھی لگا ہے تیر، یہاں بھی لگا، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بجائے اس کے کہ زخموں کو دیکھتی، کیا فرمایا؟ نہیں. کیوں؟ کہ جب تک سر تن سے جدا نہیں ہو جائے گا تب تک میں تم سے راضی نہیں ہوں. وہ واپس آئے، لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر آئے. کسی ملعون نے وہب کا سر قلم کر لیا. سامنے ماں دیکھ رہی ہے، اٹھا کے ماں کی طرف پھینک دیا. یہ ہے 17 دن کی تعلیم و تربیت کا اثر. کوئی بھی ماں ہو، اب تو بیٹا مر گیا نا، اب تو شہید ہو گیا نا، اب تو اپنی جان دے دی نا، اب تو کم از کم لے لو، پیار کر لو. لیکن روایت کیا کہتی؟ لیا شاباش میرے لال، فاطمہ کے سامنے تو نے سرخرو کر دیا. یہ کہہ کے سر کو واپس پھینک دیا. جو دے دیا راہ خدا میں دے دیا. یہ تو ماں کا قصہ ہوا. نا انصافی ہوگی اگر مجلس ختم کر دوں اور اس مومنہ کا ذکر نہ کروں جو وہب کی زوجہ ہے. روایتوں میں ہے کہ دوران جنگ میدان میں وہب کے شہادت سے پہلے بازو قلم ہو گئے تھے کہ اتنے میں وہب نے کیا دیکھا کہ ایک نیزہ لیے ہوئے وہب کی بیوی یا حسین کرتی ہوئی میدان میں چلی آ رہی ہے. اب وہب ہکا بکا، تم کہاں؟ کہ اپنے آقا کی طرف سے جہاد کرنے آئے. کہ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھ کو تم روک رہی تھی، اب کیا ہوا؟ سنیں گے آپ. جانتے ہیں کیا کہا؟ کہتے ان وعیت الحسین کسرت قلبی. حسین کی آواز استغاثہ نے میرا دل چور کر دیا. میں اپنے خیمے میں بیٹھی تھی، اچانک آقا کی آواز آئی، حل من ناصر ینصرنی حل من مغیث یغیثنی. مجھ سے نہیں برداشت ہوا. وہب نے لاکھ سمجھایا واپس چلی جاؤ، عورتوں پر جہاد نہیں ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. ہاتھ کٹ چکا ہے، دانت سے ردا کو دبایا، سوچا کھینچتے ہوئے لے چلیں. اتنا خون بہ چکا ہے، جسم میں طاقت نہیں رہی. جیسے ہی محسوس کیا نہیں ہو سکتا یہ کام، ردا سے دانتوں کو ردا کو چھوڑ دیا دانتوں سے اور رخ کیا خیمے کی طرف. فرماتے ہیں آقا سب برداشت ہے مولا، ناموس کا گھر سے نکلنا اس طرح برداشت نہیں ہے. اے میرے آقا آؤ، میری زوجہ کو سمجھا کے خیمے میں واپس کر دو. میں کہوں گا وہب تمہیں اپنی زوجہ کے لیے اتنی غیرت ہے، ارے کاش تم زندہ رہتے تو دیکھتے 11 محرم کے بعد سے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں بے مقنو چادر دیار بدیار پھرائی جا رہی. منادی ندا دے رہا ہے یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان علی علیہ السلام جن کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس مجلس میں موجود ہم سب مرد و زن جتنے بھی مرد و عورت ہیں ہم سب کے مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔